بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الى یوم الدین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ لائیو آنے میں کچھ نیٹ ورک کی پرابلم آ رہی ہے اور کافی کوششوں کے بعد بھی وہ سالو نہیں ہو سکی، اور کچھ آواز باہر سے آ رہی تھی، اس لیے ہمیں اپنی جگہ پھر سے چینج کرنی پڑی اور اوپر چھت پہ آنا پڑا۔ تو جو اس وقت آپ لوگوں کا خراب کیا ہے اس کے لیے معذرت۔ آئیے پھر سے انشاءاللہ العزیز قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب تو آج ہمارا سبق قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ آئیے سب سے پہلے اس کے الفاظ مفردہ سماعت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اس کی توضیح دیکھتے ہیں۔ دعا یدعو دعاء و دعوتا، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، دعوت دینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف داعی، دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ المستمسکون به، استمسک یستمسک استمساک، استمساک کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، تو المستمسک کا معنی ہوگا پکڑنے والا، مضبوطی کے ساتھ آپ کا دامن تھامنے والا۔ مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، کیونکہ وہی حقیقت میں آپ کا دامن رحمت مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں۔ مستمسکون بحبل، حبل، حبل کا معنی ہوتا ہے رسی۔ حبل اور حبل با کے فتحہ کے ساتھ دو لفظ ہے، حبل کا معنی ہوتا ہے رسی اور حبل کا معنی حمل۔ حبل کی جمع آتی ہے حبال اور حبول۔ غیر منفصم، منفصم، انفصم ینفصم انفصام، انفصام کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا، گرہ کا کھلنا، تو غیر منفصم کا معنی ہوگا نہ ٹوٹنے والا، جس کی گرہیں کبھی کھلے نہیں۔ تو اب مطلب کیا ہوا اس شعر کا، آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دعا الی اللہ، دعا کا فاعل اس میں رسالت، یعنی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ تعالی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کو اللہ کی طرف بلایا۔ فالمستمسکون به، تو آپ کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے، آپ کو مضبوطی کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے، مستمسکون بحبل، ایسی رسی کو پکڑنے والے ہیں، غیر منفصم، جو رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ دعا الی اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدائے بالا و برتر کی جانب بلایا، تو آپ کے دامن کو تھامنے والے در حقیقت ایسی مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ دعا الی اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نے اللہ کی طرف بلایا، یہاں پر اس کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کس کی طرف بلایا، تو وہ مدعو الیہ کا تو تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن کس کو بلایا،
آپ کا مدعو کون ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، کس کو دعوت دی گئی. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مفعول کو، اس کے آبجیکٹ کو حذف کر دیا گیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سلسلے میں شارحین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اس کے مفعول کو حذف دیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے مفعول کے اندر عموم ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ وسعت ہے کہ کس کو بلایا اس کا تذکرہ نہ کر کے گویا کہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی مخاطب کے ذہن میں آ رہا ہو ہر ایک کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، پوری خلق خدا میں سے کوئی بھی ہو. تو اس سلسلے میں کیا گیا کہ اس کے مفعول کو اس لیے حذف کر دیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی دعوت سب کو عام ہے، کوئی بھی اس دعوت میں خاص نہیں ہے. یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ صرف اجمیوں کے لیے نہیں، یا صرف عربوں کے لیے نہیں، یا اہل کتاب یا مجوسیوں یا دنیا کے کسی ایک خاص ٹکڑے کے لیے نہیں، یا کوئی ایک مخلوق کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی دعوت سب کے لیے عام ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بندگان خدا کو، تمام خلق خدا کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی. تو جن خوش نصیب بندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو انہوں نے ایک ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، جو کبھی بھی انہیں بے سہارا کرنے والی نہیں ہے. تو یہاں پر حبل سے مراد دین خداوندی ہے. مستمسکون بحبل مستمسکون بدین، کہ ایسے دین کی مضبوط رسی کو، ایسے دین کو پکڑنے والے ہیں جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. یعنی شریعت محمدیہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گی. اس میں بھی وہی صنعت تلمیح ہے. صنعت تلمیح آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ وہ بندہ جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اس نے مضبوط گرا تھامی ہے جسے کبھی کھلنا نہیں ہے. تو اسی کی تعبیر انہوں نے مستمسکون بحبل غیر منفصم سے کی ہے امام بوصیری نے. تو اس میں قرآن پاک کی اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے صنعت تلمیح پائی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایجاز اور اختصار سے بھی انہوں نے کام لیا ہے. ظاہر ہے اس کے مفعول کو جب حذف کر دیا، حالانکہ اس کا حق یہ تھا کہ اس کو ذکر کیا جائے، تو اس میں اختصار کی وجہ سے ایجاز حذف پایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سیرت اور حسن صورت، فاق النبی، فاق یفوقو، فوقن اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر ہونا، فوقیت رکھنا، برتری حاصل کرنا. تو فاق النبیین، النبی یہ جمع ہے نبیون کی، اس کے بارے میں پہلے بتا چکے. الخلق، خلق یخلق، خلقن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے الاخراج من العدم الى الوجود، کسی چیز کو عدم سے، جو نہ ہو، عدم سے اس کو وجود کی طرف نکالنا. اور الخلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، الخلق اس کا معنی اخلاق، باطنی کمالات، خصلت، طبیعت ہے، اس کی جمع آتی ہے اخلاق. ولم یدانوہ، دانا یدانی مدانات، یہ ماخوذ ہے دنون سے. المدانات اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. شعر کا مجموعی معنی دیکھتے ہیں. فاق النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فاعل بھی اس میں رسالت ہے. فاق النبیین، آپ فائق ہیں، النبیین تمام نبیوں پر، فی خلقن اپنے اخلاق میں، وفی خلقن، فی خلقن اپنی پیدائش میں، اپنے ظاہر میں، وفی خلقن اور اپنے اخلاق میں، اپنے باطنی کمالات میں. ولم یدانوہ، اور یدانو کا فاعل النبیین، اس کی ضمیر راجع ہے نبیین کی طرف.
اور دوسرے انبیاء کرام آپ کے قریب نہیں ہیں فی علم، علم میں، ولا کرمی، اور نہ ہی جود و سخا میں۔ تو یہ اس کا معنی ہو گیا جو لفظ سے میچ کر رہا تھا۔ اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ سماعت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سیرت، حسن سیرت کس کا معنی؟ خلق، اخلاق، وفی خلق، اور حسن صورت، دونوں میں تمام انبیاء کرام پر فائق ہیں، اور وہ علم و دانش اور عطا اور بخشش کسی بھی چیز میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، فاق النبیین، آپ تمام انبیاء پر فائق ہیں، فی خلق، حسن صورت، وفی خلق، حسن سیرت میں تمام انبیاء پر فائق ہیں، ولم یدانوہ، فی علم ولا کرمی، اور وہ علم و دانش اور جود و سخا میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ یہ تو اس کا معنی ہو گیا۔ اب اس کی مختصر سی علمی توضیح سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے محادثے اور جو کئی دنوں سے محاورات کی باتیں باقی رہ جاتی ہیں ہم ان کی طرف آئیں گے۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام آپ کے قریب ہی نہیں آتے علم و دانش اور جود و سخا میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کو تمام انبیاء سابقین پر بیان کرنے سے پہلے ہی سے منع فرمایا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تفضلونی علی یونس بن متہ، کہ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت مت دو، لا تفضلونی، اے لوگوں مجھے ان پر فضیلت نہ دو۔ ایسے ہی آپ نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، لا تفضلونی بین الانبیاء، کہ دوسرے انبیاء کرام کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے افضل ہوں، دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ میرا تقابل نہ کرو۔ تو آخر بوصیری نے ایسا کیوں کر کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام انبیاء پر فائق ہیں؟ تو اس کے متعدد جوابات ہیں، اس میں سے دو چند جو واضح جوابات ہیں اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ میری ایسی فضیلت نہ بیان کرو جس فضیلت کے بیان کرتے کرتے تم کسی دوسرے نبی کی تنقیص کر بیٹھو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت بیان کرنے سے منع فرمایا ہے کہ میری فضیلت اس طرح نہ بیان کرو کہ کسی نبی کی توہین اور تنقیص ہو جائے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام پر آپ کی فضیلت کو بیان کرنا یہ بالکل بھی ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں آپ کی تعریف کی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء پر فائق ہیں۔ مثلا ارشاد باری ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر اللہ نے درجہ بلند کیا۔ اب اس میں یہ جو کہا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ان میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے دوسروں پر درجہ بلند کیا، تو تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ بعض وہ ہیں جن کو درجہ بلند کیا گیا، اس سے مراد ذات گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کی ذات کو اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء کرام پر بیان کیا ہے۔ اس شعر کے تحت ایک فائدہ امام ہم یہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا مبارک شعر ہے، اور اس کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ جھوم اٹھے۔ اسی لیے علامہ خرقوتی، مفتی خرقوت علامہ عمر ابن احمد نے اپنی شرح عصیدۃ الشہداء میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس قصیدہ مبارکہ کا ایسا شعر ہے جسے سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے جھوم اٹھے، لہٰذا اس شعر کو کم از کم 3 بار دہرانا چاہیے۔ تو آئیے اس کو 3 بار دہرا لیتے ہیں، آپ بھی اپنے اپنے مقام پر دہرائیں۔ فَقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک شعر انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ اور عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سبق کے دوسرے اجزاء کی طرف چلیں گے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ آئیے سب سے پہلے اس کے الفاظ مفردہ نوٹ کرتے ہیں۔ ملتمس، التمسا یلتمس التماس، التماس کا معنی ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ کسی چیز کا طلب کرنا۔ ملتمس کا مطلب طلب کرنے والے، عاجزی کے ساتھ مانگنے والے۔ التماس، التماس کا معنی ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا، کوئی چیز مانگنا۔ ملتمسن، اور اس کے بعد غرف، غرف کے معنی چلو، یہ جو ہاتھ سے لب بھرتے ہیں اس کو غرف کہتے ہیں عربی میں۔ غرفا من البحری، سمندر کا ایک چلو۔ الرشف، رشف کا معنی ہوتا ہے پانی کا ایک گھونٹ، یا رشفہ یرشفو کا معنی ہوتا ہے ہونٹ سے چوس کر کے کسی چیز کو پینا۔ پانی یا کوئی بھی ایسی چیز جو بہنے والی ہو، سیال ہو، اس کی تھوڑی سی اتنی مقدار جسے ہونٹوں سے چوسا جائے اس کو رشف کہتے ہیں۔ الدیم، دیم یہ جمع ہے دیمتن کی، دیمتن کا معنی ہوتا ہے موسلا دھار برسنے والی، یا موسلا دھار بارش، یا مسلسل جو بارش برستی ہو، یعنی آسمان پہ ابر چھائے اور وہ برسنے لگے، اس میں نہ بجلی چمکے اور نہ ہی گرج ہو، تو لگاتار موسلا دھار بغیر چمک اور گرج کی بارش۔ مطلب کیا ہوا؟ کلہم، ہم ضمیر کا مرجع النبیون، وہ سب کے سب، سب کے سب انبیاء من رسول اللہ ملتمسون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طلب کرنے والے ہیں، التماس کرنے والے ہیں، غرفا من البحری، آپ کے سمندر علم و فضل سے ایک چلو، او رشفا من الدیمی، یا آپ کے موسلا دھار بارش سے ایک گھونٹ۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب انبیاء کرام آپ کے علم و فضل سے ایک چلو طلب کرنے والے ہیں، یا آپ کے باران جود و کرم سے ایک گھونٹ پانے والے ہیں۔ آئیے اس کی مختصر سی توضیح سماعت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بیان کیا اپنی تفسیر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آیت الکرسی کی جو یہ آیت ہے، اس کے تحت بہت ہی پیاری بات بیان کی، اسے سماعت کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کہ اولیاء کرام کا علم انبیاء کرام کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور انبیاء کرام کا علم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں یہی نسبت رکھتا ہے، یعنی جیسے ہمارے نبی کا علم دوسرے انبیاء کرام کے علم سے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اسی طرح سے فائق ہے جیسے کہ عام انبیاء کا علم اولیاء کرام کے علم پر فائق تھا۔ یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اگر علم الہی سے نسبت دیکھی جائے تو آپ کا علم علم الہی کا کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ یہ انہوں نے اس کے تحت بیان کیا فائدہ۔ ایک یہ شعر بھی ایسا شعر ہے جس کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے جھوم اٹھے، لہٰذا اس شعر کو بھی 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علامہ عمر حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔
آئیے اسے بھی دہراتے ہیں اور اس کے بعد سبق کے دوسرے جز کی طرف چلتے ہیں. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے محادثہ عربیہ کے دوسرے جز کی طرف. آج ہمارے محادثے کا موضوع ہے اوقات الفراغ و کیفیت استخدامها، کہ فرصت کے لمحات، فرصت کے اوقات اور ہم ان کو کیسے صرف کریں. تو آج کا محادثہ، آئیے سب سے پہلے اس محادثے سے متعلق مشکل الفاظ اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز محادثہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ محادثہ تھوڑا سا بہت کئی لوگوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ یا اس کی جو تعبیرات ہیں وہ کچھ تفصیلی ہو گئی ہیں معنی کی ادائیگی کی، لیکن انشاءاللہ العزیز جس حالت میں آپ ابھی ہیں اس حالت کی پوری ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا گویا کہ اپنے حالات کے بارے میں ہی تھوڑا سا پڑھنا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں گے تو گویا کہ یہ آپ کی زندگی کی ترجمانی کر رہا ہوگا. سب سے پہلا لفظ المحافظہ علی الوقت. المحافظۃ علی الوقت کا معنی ہوتا ہے وقت کی حفاظت کرنا. ایسے اس میں ایک لفظ آئے گا ملء الوقت بالعمل، وقت کو کام کے ذریعے سے بھرنا. ملأ یملؤ کا معنی ہوتا ہے بھرنا. ملأ یملؤ اس کا معنی بھرنا، مراد ہے پورے کے پورے وقت کام کرنا. تو یہ ایک جدید تعبیر ہے. فلان یملؤ وقتہ کلہ بالعمل، فلاں شخص اپنے پورے وقت کو کام کے ذریعے سے بھر دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنے پورے وقت کو وہ کام میں لگاتا ہے. یہاں پر ایک لفظ آئے گا جد یا جد، کا معنی ہوتا ہے سنجیدگی. جدن کا معنی سنجیدگی. ایک لفظ آئے گا عابستن. عبسا یا عبسو کا معنی ہوتا ہے منہ چڑھانا، ناک منہ چڑھانا. یا مراد ہے ناک منہ چڑھا کر کے رہنے والا، ناخوش رہنے والا. ایسے ایک لفظ آئے گا جزء معقول. جزء معقول کا معنی ہوتا ہے معقول جز، یعنی مراد معتد بے مقدار. آپ لکھ لیں معتد بے مقدار. لفظ آئے گا صمیم الحیات، صاد سے صمیم الحیاتی. صمیم الحیات کا معنی زندگی کا پرپس، زندگی کا مقصد. یہیں ایک لفظ اس میں آئے گا ہامش. ہامش اس کی جمع آتی ہے ہوامش. ہامش کا معنی ہوتا ہے حاشیہ، چھوٹا ہا الف میم بڑی شین. ہامش اس کا معنی ہوتا ہے حاشیہ، کنارے، سائیڈ میں. خاضعۃ ایک لفظ آئے گا خاضعۃ. خاضعۃ کا معنی تابع فرمان کرنا. خضع یخضع کا معنی سر تابع فرمان ہونا. غایتن، غایتن کا معنی مقصد، اس کی جمع آتی ہے غایات یا ہدف. غایتن کا معنی ہدف یا مقصد. نہیں ٹائم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف الوقت. صرف الوقت کا معنی ہوتا ہے وقت کو کام میں لانا. الفائدۃ الصحیۃ.
الفائدۃ الصحیہ، اس کا معنی ہوتا ہے جسم صحت کا فائدہ. الفائدۃ الریاضیہ، اس کا معنی ہوتا ہے جسمانی فائدہ، ورزش کے فوائد. ایک لفظ آئے گا اللذۃ النفسیۃ، اللذۃ النفسیہ. النفسیۃ کا معنی ہوتا ہے روحانی یا نفسانی لذت. ایک لفظ آئے گا فائدۃ اجتماعیہ، اجتماعیۃ، اجتماعیۃ کا معنی ہوتا ہے معاشرتی، اجتماعی. ایسے آئے گا التعاون علی البر والتقوی، البر کا معنی نیکی، التقوی کا معنی پرہیزگاری. تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. ایک مفرد لفظ اور نوٹ کریں، قتل الوقت، فلان یقتل وقتہ، فلاں شخص اپنا وقت قتل کر دیتا ہے. مراد کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا. تو یہ ایک اچھی تعبیر ہے، قتل الوقت، ضیاء وقت کے لیے. اور لا یعنیہم، ایک لفظ آئے گا لا یعنیہم. عنا یعنی کا معنی ہوتا ہے کوئی مطلب ہونا، مراد ہونا. لا یعنی کا مطلب بے مراد، بے مقصد. المشکلۃ الکبیرہ، المشکلہ الکبیرہ. المشکلۃ کا معنی مشکل یا پرابلم جس کو کہہ سکتے ہیں. یا المشکلۃ الکبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑی مشکل یا بڑا بڑا مسئلہ. ایسے ایک لفظ آئے گا یعانی، آنا یعانی معانات، معانات کا معنی ہوتا ہے جھیلنا، برداشت کرنا. یہ سب الفاظ مفردہ نوٹ کر لیں تاکہ اس محادثے کو پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ سمجھ سکیں. ایک لفظ آئے گا انشاءاللہ اقتراح، اقترح یقترح اقتراح. اقتراح کا معنی ہوتا ہے پیشکش کرنا، پرپوزل دینا، پیش کرنا. اعتبار، ایک لفظ آئے گا اعتبار، اعتبار کا معنی سمجھنا، افہموں کے معنی میں. لا اعتبر کا معنی لا افہمو، میں نہیں سمجھتا ہوں، میری سمجھ سے یہ بات ہے. اعتبر ان هذا الامر يكون كذلك، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اس طرح ہونا چاہیے. تو افہموں کی جگہ اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اعتبر، میری سمجھ سے یہ کام ہونا چاہیے. اعتبر ان يكون كذلك. القصص الخفیہ، خفیفہ، القصص الخفیفہ کا معنی ہلکے پھلکے قصے. المجلات، المجلات، مجلتن کا معنی ڈائجسٹ یا یہ کہ ماہنامہ، میگزین. المجلات، مجلتن کی جمع ہے. مخدرات، میم خا دال را، مخدرات، مخدرات للعقول، مہلکات کے معنی میں عقل کو برباد کرنے والی، عقل کو تباہ کرنے والی. تھوڑا سا اور برداشت سے کام لیں، الفاظ آج زیادہ ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ العزیز اس کو اپنے اوپر گویا کہ آپ کے حالات کی یہ محادثہ ترجمانی کرے گا، اس لیے ان الفاظ کو نوٹ کرتے رہیں. اور اس کے بعد جب انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو اور دہرائیں گے آپ تنہائی میں تو مزہ آئے گا. تو مخدرات للعقول، مہلکات للعقول، عقلوں کو ہلاک کرنے والی، عقلوں کو خراب کرنے والی، ضائع کرنے والی. تبعث النشاط، تبعث النشاط، بعث، بعث کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، اٹھانا. تبعث النشاط کا معنی ہوتا ہے چستی میں ابھار پیدا کرنا، چستی پیدا کرنا. تغذی العقول والارواح، غذا یغذی تغذیہ، تغذیتن کا معنی ہوتا ہے غذا فراہم کرنا. تو عقل اور روح کو غذا فراہم کرتا ہے یعنی اس کی تسلی کا سامان فراہم کرتا ہے. ایک لفظ اور دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر محادثہ کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ نوٹ کر لیں،
اسی محادثے کے ساتھ ساتھ یہ ایک جدید تعبیر بھی ہے. غیر مجرى الحیات، مجرا کا معنی ہوتا ہے پانی کا دھارا، جرا یجری کا معنی جاری ہونا بہنا، مجرا پانی کے بہنے کا دھارا. تو غیر مجرى الحیات کا معنی ہوگا زندگی کے دھارے کو تبدیل کر دیا. یہ کتاب یغیر مجرى الحیات، یہ ایسی کتاب ہے جو زندگی کے دھارے کو تبدیل کر دے گی. یا القرآن کتاب اللہ الذی یغیر مجرى الحیات، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو زندگی کے دھارے کو تبدیل کر دے گی. تو الفاظ خوب ہو گئے ہیں، اسے نوٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ یاد کریں. اب آئیے مجموعی طور پر اپنے محادثے کی طرف بڑھتے ہیں. محادثے کا عنوان کیا تھا؟ اوقات الفراغ وکیفیت استخدامها، وکیفیت استخدام. استخدام کا معنی جدید عربی میں ہوتا ہے استعمال، خدمت میں لانا، کام میں لانا. یہ محادثہ مثلاً آپ فرض کریں کہ آپ کا نام حسن ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا کوئی دوست یا آپ کا بھائی حسین ہے، اس کے درمیان جاری ہو رہا ہے. تو حسن حسین سے پوچھتا ہے رسمی ملاقات انٹروڈکشن کے جو الفاظ ہیں ان سب کے بعد، یا اخی ما هو المراد بالمحافظت علی الوقت، کہ اے میرے بھائی یہ بتاؤ کہ وقت کی حفاظت کرنے، وقت کی قدر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ما هو المراد بالمحافظت علی الوقت، وقت کی حفاظت کا کیا مطلب؟ تو حسین کہتا ہے لیس المراد بالمحافظت علی الوقت ان یملأ الوقت کلہ بالعمل، کہ وقت کی حفاظت سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ پورے کے پورے وقت کو کام سے بھر دیا جائے، ہر وقت کام ہی کام، ہر وقت کام ہی کام میں مصروف رہا جائے. وقت کی حفاظت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. وہ کہتا ہے لیس المراد بالمحافظت علی الوقت ان یملأ الوقت کلہ بالعمل وان تکون الحیات کلها جدا لا ہزل فیہا، اور یہ بھی مراد نہیں ہے کہ پوری کی پوری زندگی ایسی سنجیدگی ہو لا ہزل فیہا، جس کے اندر کچھ بھی مذاق مستی نہ ہو. وان تکون عابسۃ لا ضحک فیہا، اور یہ کہ زندگی ایسی منہ چڑھائے ہوئے ہو، ایسی بے مزہ ہو جس میں کوئی ہنسی نہ ہو، ایسے مراد نہیں ہے. ایک بار پھر سے دہرائیں، لیس المراد بالمحافظت علی الوقت ان یملأ الوقت کلہ بالعمل وان تکون الحیات کلها جدا لا ہزل فیہا وان تکون عابسۃ لا ضحک فیہا. کہ وقت کی حفاظت کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ پورے وقت کو صرف کام سے بھر دیں، یا یہ کہ زندگی بالکل پورے طور پہ سنجیدہ ہو جائے جس میں کچھ بھی مذاق مستی نہ ہو، یا یہ کہ ہر دن منہ چڑھائے رہیں جس میں کچھ بھی ہنسی نہ ہو. وقت کی حفاظت کا یہ مطلب بالکل نہیں. لأن السرور والضحك واللعب في جزء معقول من الوقت انفع للخلق من الجد الدائم، اس لیے کہ خوشی، سرور کا معنی خوشی، ہنسنا اور کھیلنا، فی جزء معقول من الوقت، وقت کے معتدب مقدار میں، انفع للخلق من الجد الدائم، دائمی سنجیدگی سے بہتر ہے، ہمیشہ سیریس ہونے سے بہتر ہے. لأن السرور والضحك واللعب في جزء من الوقت انفع للخلق من الجد الدائم. تو اب کیا مطلب ہے اس کو بتایا. فالمقصود اذن بالمحافظت علی الوقت الا تکون اوقات الفراغ ہی صمیمۃ الحیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالمقصود اذن بالمحافظت علی الوقت الا تکون اوقات الفراغ ہی صمیم الحیاء. تو وقت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ فرصت کے اوقات یہ ہماری زندگی کا اصل پرپز نہ ہو جائیں. وأوقات العمل على حامشها، اور ایسے ہی کام کے اوقات حاشیے پر چلے جائیں، کنارے پر ہو جائیں. بل یجب ان تکون اوقات الفراغ خاضعة لحکم العقل کاوقات العمل، بلکہ ضروری ہے کہ فرصت کے اوقات یہ عقل کے
حکم کے، عقل کے فرما بردار ہوں، کا اوقات العمل، جیسے کہ ہمارے کام کے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عقل کے اعتبار سے اس میں کام کرتے ہیں. بل یجب ان تکون اوقات الفراغ خاضعة لحکم العقل کا اوقات العمل، بلکہ ضروری ہے کہ فرصت کے اوقات یہ حکم کے فرما بردار ہو جائیں جیسے کہ ہم کام کے اوقات میں کرتے ہیں. فکما نعمل لغایة یجب ان نصرف اوقات الفراغ ایضا لغایہ، تو جیسے کہ ہم کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کام کے اوقات میں، ایسا ہی ضروری ہے ان نصرف اوقات الفراغی ایضا لغایہ، کہ ہم اپنے فرصت کے اوقات کو بھی کسی کام میں لگائیں. اما لفائدۃ دینیۃ، یا تو کسی دینی مقصد فائدے کے لیے، کل مبادرۃ الی الخیرات، مثلا نیک کاموں کی طرف سبقت لے جانے کے لیے. و اما لفائدۃ صحیۃ، یا کسی صحت کے فائدے کے لیے، کل العاب الریاضیہ، جیسے جسمانی ورزش کے کھیل. و اما للذۃ نفسیۃ، یا یہ کہ اپنی نفسانی لذت کے لیے اس کو لگائیں، کل قراءۃ العلمیۃ او الادبیہ، جیسے کہ علمی اور ادبی پڑھائی کے لیے. و اما لفائدۃ اجتماعیۃ کالتعاون علی البر والتقوی، یا یہ کہ معاشرتی فائدے کے لیے اس کو لگائیں. فائدۃ اجتماعیہ کا معنی معاشرتی فائدہ، کالتعاون علی البر والتقوی، جیسے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے. تو پورا جواب اس کا کیا بنا، ایک بار اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عربی دہراتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ازبر ہو جائے گا. لیس المراد بالمحا، وقت کی حفاظت کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ پورے وقت کو کام ہی کام سے بھر دو، ہر وقت کام میں مصروف رہو، یا یہ کہ پوری کی پوری زندگی سنجیدہ ہو جائے جس میں کچھ بھی ہنسی مذاق نہ ہو، یا یہ کہ پوری زندگی ہمیشہ منہ چڑھائے رہے اور اس میں کچھ بھی آدمی ہنسے نہیں. اس لیے کہ وقت کے معتدل مقدار میں ہنسنا اور خوشی حاصل کرنا یہ بنسبت ہمیشہ سنجیدہ اور سیریس رہنے کے مخلوق کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو وقت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ فرصت کے اوقات یہ ہماری زندگی کا اصل نہ ہو کر کے رہ جائیں، اور کام کے اوقات یہ حاشیے پر، کنارے پر چلے جائیں، بلکہ ضروری ہے ان تکون اوقات الفراغ خاضعۃ لحکم العقل. دہرائیں محادثہ پھر سے ایک بار. لیس المراد بالمحافظة على الوقت ان يملأ الوقت كله بالعمل وان تكون الحياة كلها جدا لا هزل فيها وان تكون عابسة لا ضحك فيها، لأن السرور والضحك واللعب في جزء معقول من الوقت انفع للخلق من الجد الدائم. فالمقصود اذن بالمحافظة على الوقت ألا تكون أوقات الفراغ هي صميمة الحياة وأوقات العمل على هامشها، بل يجب أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل. فكما نعمل لغاية يجب أن نصرف أوقات الفراغ أيضا لغاية، تو جیسے ہم اپنے کام کے اوقات کو کسی پرپز اور مقصد کے لیے عمل میں لاتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے فرصت کے اوقات کو بھی صرف کریں. اما لفائدۃ دینیۃ کالمبادرۃ الی الخیرات، یا تو دینی فائدے کے لیے، مثلا نیک کام کی طرف سبقت کرنے کے لیے. و اما لفائدۃ صحیۃ کالالعاب الریاضیہ، یا یہ کہ صحت کے فائدے کے لیے، مثلا جسمانی ورزش کے کھیل کھیلنے کے لیے. و اما للذۃ نفسیہ، یا نفسانی فائدے کے لیے، کالقراءات العلمیہ او الادبیہ، جیسے کہ علمی یا ادبی پڑھائی کرنے کے لیے، جو کہ آپ تمام حضرات ابھی کر رہے ہیں. او لفائدۃ اجتماعیہ، یا معاشرتی فائدے کے لیے، کالتعاون علی البر والتقوی، جیسے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اب یہ اس کا جواب ہو گیا، کافی تفصیلی جواب ہے، تو تھوڑا صبر کے ساتھ یا اس کو کچھ آپ اختصار کر کے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دہرائیں. جب دہرائیں گے اپنے گھر پر تو انشاءاللہ العزیز فائدہ اس کا زیادہ ہوگا. دوسرا سوال ہے، ای نوع من الکتب تقترحه للمطالعة فی اوقات الفراغ،
کہ آپ فرصت کے اوقات میں کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے پیشکش کرتے ہیں. ای نوع من الکتب، کس قسم کی کتابوں کی پیشکش تقترح ہو، جسے آپ پیشکش کرتے ہیں للمطالعہ، مطالعہ کرنے کے لیے فی اوقات الفراغ، فرصت کے اوقات. یہ سوال ہو گیا حسن کی طرف سے. کیا پوچھیں آپ؟